بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس مرتبہ عمرے پر جاتے وقت میں نے حج و عمرہ کی دعاؤں اور اسلامی طریق سے متعلق کچھ کتابیں اپنے سامان میں رکھ لی تھیں۔ ایک کتاب جو آخری وقت پر میں نے اپنے ہمراہ لی وہ عرفان صدیقی صاحب کی مکہ مدینہ تھی۔ مدینہ منورہ میں دوسرا دن تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں کتاب مکہ مدینہ کے ورق گردانے میں مصروف تھا کہ اچانک 15 برس قبل لکھا گیا کالم گنگا سے زمزم تک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ 2005 کا زمانہ تھا۔ روزنامہ نوائے وقت میں مصروف کالم نگار عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم بعنوان گنگا سے زمزم تک شائع ہوا۔ کالم میں انہوں نے بھارت کے ایک کٹر ہندو نوجوان کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا تھا کہ 1943 میں اعظم گڑھ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام بانکے رام رکھا تھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا۔ اعظم گڑھ سے کلکتہ تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا۔ کتابوں کے مطالعے سے اسے فطری رغبت تھی۔ ایک دن مولانا مودودی کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ نہایت ذوق و شوق سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اسے اپنے اندر کوئی تبدیلی اور اضطراب محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ نوجوان کا تعلق ایک برمن ہندو گھرانے سے تھا۔ کٹر ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ باقی مذہب کا وہ برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی یہ آیت اس کی نگاہ سے گزری جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے کالج کے لیکچرار جو گیتا اور ویدوں کے ایک بڑے عالم تھے سے رجوع کیا، مگر لیکچرار کے بعد اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ شبلی کالج کے ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کے جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے حلقہ درس میں شامل کرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ مولانا مودودی کی کتابوں کا مسلسل مطالعہ اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے دل کو قبول اسلام کے لیے قائل اور میل کر دیا۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح گزارا ہو سکے گا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں وہ فکر مند تھا۔ یہی سوچ اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھی۔ ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورۃ العنکبوت کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت اور اس کی تشریح نے بانکے رام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کافی دیر تک سوچا۔ اس نے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ وہ نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ پر نماز کی ادائیگی کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد اباد کو خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ لڑکے پر جین بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کے والد ہندو پنڈت سے علاج کروانے لگے۔ وہ جو کچھ بھی پنڈت سے لا کر دیتے یہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ علاج معالجے میں ناکامی کے بعد گھر والوں نے اسے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کا اہتمام کیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور منت سماجر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بنے تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا حربہ آزمایا۔ والدین اور بہن بھائی اس کے سامنے بھوک ہڑتال سے پڑے تھے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا، مگر اللہ نے ہر موقع پر اسے دین حق پر استقامت بخشی۔ اس نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو نظر انداز کیا، ہر طرح کا تشدد برداشت کیا، مگر دین حق پر قائم رہا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اللہ پاک کا اس پر خاص کرم ہوا اور وہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامی مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ جامعۃ الملک عبدالعزیز جامعہ ام القری مکہ معظمہ سے ایم اے پاس کیا۔ مصر کی جامعہ ازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے کٹر ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ بعد ازاں دنیا اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی کتابیں ہندی، عربی، انگریزی، اردو، ملائی، ترک اور دیگر زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔ انتہائی سعادت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح احادیث کو مرتب کرنے کے ایک انتہائی بھاری بھرکم تحقیقی کام کا بیڑا اٹھایا اور برسوں کی محنت کے بعد اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا کام جو بڑی بڑی جامعات اور تحقیقی ادارے نہیں کر سکے، ایک شخص نے تنہا کر ڈالا۔
گزشتہ کئی بار سے وہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتی ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اسے روئے زمین پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام میں سے سب سے عظیم اور انمول نعمت ایمان ہے۔ سورۃ حجرات میں فرمان الہی ہے، دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ سورۃ انعام میں فرمان ربانی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے انعام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لینے والوں کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا۔ اسے بانگ کے رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظم بنا ڈالا۔ مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث کے معلم اور مبلغ کی مسند پر لا بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبی سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا۔ جب گھر پہنچی تو اعظم صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نہایت شفقت سے ملے، کہنے لگے، آپ پہلے گھر والوں سے مل لیجئے۔ کچھ دیر بعد اعظم صاحب کا بلاوا آ گیا۔ ان کی لائبریری نما دفتر کو رخ کیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد کہنے لگے کہ میڈیا اور دیگر لوگ انٹرویو وغیرہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ میں اپنی ذاتی تشہیر سے گھبراتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ میری ذات کے بجائے میری تحقیقی کام کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آگاہ اور مستفید ہو سکیں۔ پھر اپنی کتاب دکھانے اور تحقیقی کام کی تفصیلات بتانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے برسوں کی محنت اور جان فشانی کے بعد الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کی صورت میں ایک عظیم الشان علمی اور تحقیقی منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کو مختلف کتب احادیث سے جامع کیا اور ایک کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ الجامع الکامل 16,000 صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کے 6,000 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 12 جبکہ دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ 19 سخین جلدوں پر مشتمل ہے۔ اعظم صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 25 برس بطور پروفیسر دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتا رہا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن تو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، مگر حدیث کی کوئی ایک کتاب بتائیں جس میں تمام احادیث یکجا ہوں، جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدیوں سے علماء کرام اور مبلغین سے غیر مسلم یہ سوال کیا کرتے تھے، مگر کسی کے پاس اس کا تشفی بخش جواب نہ تھا۔ مجھے بھی یہ سوالات درپیش رہتے، لہٰذا میں نے حدیث کی کتاب مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ طبی دو میں 99% صحیح احادیث آ گئی ہیں۔ 100% کہنا اس لیے درست نہیں کہ 100% صحیح صرف اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ایمان کی دولت اللہ کا انعام ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اوکے دوستو، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔